مشق بھر کر شیر نے دریا کو ٹھوکر مار دی اور باوفا عباس نے دنیا کو ٹھوکر مار دی. باوفا عباس نے دنیا کو ٹھوکر مار دی. اور کیوں نہ دنیا کو ٹھوکر مار دیتے؟ اس لیے کہ اس کے فرزند تھے کہ جس نے 3 مرتبہ اس دنیا کو طلاق دی. تو ایک ٹھوکر تو مولا عباس نے ماری تھی. آئیے میں ایک ٹھوکر کی طرف آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. مولانا فرمائے کہ اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے. اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے. چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے. اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے. اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے. چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے. چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے. اور جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے. جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی ہے، جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے. جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے. ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے. کربلا کے واقعے کے بعد سے جناب سید سجاد نے جیسے مسکرانا چھوڑ دیا تھا. کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کرتے تھے، بس اپنے بابا کی پیاس کو روتے رہتے تھے. یہ عالم تھا ان کا. لیکن ہماری جان قربان جناب مختار پر کہ جن کے کارناموں نے جناب سید سجاد کے ہونٹوں کو تبسم بخشا. اب ملاحظہ فرمائیں. ارے آپ حضرات بیٹھ جائیں، وہاں پر بیٹھ جائیں. بہرحال آپ متوجہ ہیں کہ مسکرائے مدتوں کے بعد سجاد حزین. جناب سید سجاد یہی ایک سے پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ ہرملہ بھی مارا گیا کہ نہیں. اور جب ہرملہ کا سر ان کی خدمت میں بھیجا گیا یا خبر دی گئی ان کو، تو ان کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی کربلا کے واقعے کے بعد سے. اب ملاحظہ فرمائیں کہ مسکرائے مدتوں کے بعد سجاد حزین. درد میں ڈوبا ہوا موسم سہانا ہو گیا. مسکرائے مدتوں کے بعد سجاد حزین. مسکرائے مدتوں کے بعد سجاد حزین. درد میں ڈوبا ہوا موسم سہانا ہو گیا. اور ہرملہ کے قتل ہونے کی خبر جس دم سنی، میں کربلا کے دشت کا بیمار اچھا ہو گیا. ہرملہ کے قتل ہونے کی خبر جس دم سنی، مسکرائے مدتوں کے بعد سجاد حزین. درد میں ڈوبا ہوا موسم سہانا ہو گیا. اور ہرملہ کے قتل ہونے کی خبر جس دم سنی، کربلا کے دشت کا بیمار اچھا ہو گیا. ہرملہ کے قتل ہونے کی خبر جس دم سنی، کربلا کے دشت کا بیمار اچھا ہو گیا. یہ معصومین پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے قاتل کو بھی دعا دی، ان سے حسن سلوک برتا، ان سے شفقت کے ساتھ اور رحم و کرم کے ساتھ پیش آئے. ارے یاد رکھیے کہ جب ہرملہ کے قتل ہونے کی خبر سنی ہے تو جناب سجاد کے ہونٹوں پر ہنسی آئی ہے. اور تمام معصومین نے دعائے ثانوی قریش اٹھا کے دیکھ لیجئے. قرآن کے تمام سورہ منافقون وغیرہ ہے کہ کتنی آیتیں ظالمین پر اور غاصبین پر لعنت کے لیے آئی ہیں. لیکن اب آج کل عراق میں معصومین کے روزے آتنکیوں کی زد پر ہیں، آتنکوادیوں کی زد پر ہیں. تو خداوند عالم جلد سے جلد ان کو نیست و نابود کرے. اور اسی گیٹ پر یعنی درگاہ عباس کے صدر دروازے پر اب کی جمعرات کو 4 بجے سے پیر میں مولانا آغا روحی صاحب کی جانب سے اسی سلسلے میں ایک احتجاجی جلسہ بھی ہوگا. آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں. یہ رواداریوں کا دور نہیں ہے، دشمنان اہل بیت سے رواداریوں کا دور نہیں. سارے دشمنان اہل بیت کھل چکے ہیں، جن سے اتحاد کرنے کے لیے قرآن نے کہا ہے. قرآن کی آیتیں موجود ہیں
ان سے اتحاد ہم پر واجب ہے، قرآن کا حکم ماننا واجب ہے، لیکن ہر غیر نتو خیرے سے اتحاد واجب نہیں ہے۔ اب مولانا فرمائے کہ جتنی ہے جس کو دشمن حیدر سے دشمنی، دیکھیں اسلام کردار کے ذریعے پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، یہ سچ ہے۔ جس اللہ نے رسول اللہ کو خلق عظیم کا فائز کر کے بھیجا، اسی اللہ نے مولا علی کے لیے ذوالفقار بھی بھیجی کہ نہیں بھیجی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول جو ہمارا رسول جو تم تک پہنچائے وہ اس کو مان لو، اور جو انکار کرے اس کے لیے ذوالفقار حاضر ہے۔ اب مولانا فرمایا کہ جتنی ہے جس کو دشمن حیدر سے دشمنی، اتنا ہی اس سے آل محمد کو پیار ہے۔ جتنی ہے جس کو دشمن حیدر سے دشمنی، کیونکہ یہ کسی نے پوچھا تھا مولا سے کہ مولا آپ کے چاہنے والوں میں تو اللہ بھی ہے اور تمام انبیاء ہیں، جناب مقداد ہے، جناب بودر ہیں، جناب سلمان ہیں، اور ہم جیسے گناہ گار بھی ہیں، تو چاہت کا تو کوئی معیار ہی نہیں ہوا۔ آپ فرمائے کہ آپ کس کو کتنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو تمہارے سینے میں دل ہے اس کو ٹٹول کے دیکھ لو، ہمارے دشمن سے جتنی نفرت تمہارے دل میں ہوگی اتنی ہم کو تم سے محبت ہوگی۔ کہ جتنی ہے جس کو دشمن حیدر سے دشمنی، اتنا ہی اس سے آل محمد کو پیار ہے۔ جتنی ہے جس کو دشمن حیدر سے دشمنی، اتنا ہی اس سے آل محمد کو پیار ہے۔ اور سمتیں الگ الگ ہیں جب ایمان و کفر کی، سمتیں الگ الگ ہیں جب ایمان و کفر کی، کیوں نشہ اتحاد کا سر پر سوار ہے؟ وہ سمتیں الگ الگ ہیں جب ایمان و کفر کی، سمتیں الگ الگ ہیں جب ایمان و کفر کی، کیوں نشہ اتحاد کا سر پر سوار ہے؟ وہ مرسل کے سر پر تاج ہے خلق عظیم کا، مرسل کے سر پر تاج ہے خلق عظیم کا، لیکن علی کے ہاتھ میں تو ذوالفقار ہے۔ مرسل کے سر پر تاج ہے خلق عظیم کا، مرسل کے سر پر۔ مرسل کے سر پر تاج ہے خلق عظیم کا، لیکن علی کے ہاتھ میں تو ذوالفقار ہے، لیکن علی کے ہاتھ میں تو ذوالفقار ہے۔ دنیا میں بھائی چارہ ضروری تو ہے، مگر دیکھیں یہ حقائق ہیں، تلخ ہیں مگر حقائق ہیں کہ دنیا میں بھائی چارہ ضروری تو ہے، مگر اس آڑ میں نہ حکم خدا کو چھپائیے۔ دنیا میں بھائی چارہ ضروری تو ہے، مگر قرآن سے استدلال کر رہا ہوں کہ دنیا میں بھائی چارہ ضروری تو ہے، مگر لیکن اس آڑ میں نہ حکم خدا کو چھپائیے۔ دنیا میں بھائی چارہ ضروری تو ہے، مگر اس آڑ میں نہ حکم خدا کو چھپائیے، اور جھوٹوں سے، غاصبین سے، اہل نفاق سے قرآن میں اتحاد کی آیت دکھائیے۔ جھوٹوں سے، غاصبین سے، اہل نفاق سے، جھوٹوں سے، غاصبین سے، اہل نفاق سے قرآن میں اتحاد کی آیت دکھائیے۔ جھوٹوں سے، غاصبین سے، اہل نفاق سے قرآن میں اتحاد کی آیت دکھائیے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مولانا فرمائے کہ مسلم مسلم بھائی کا نعرہ ایمان کی رسوائی ہے۔ مسلم مسلم بھائی کا نعرہ ایمان کی رسوائی ہے، اور پڑھیے جو قرآن میں لکھا ہے مومن مومن بھائی ہے۔ مسلم مسلم بھائی کا نعرہ ایمان کی رسوائی ہے، اور پڑھیے جو قرآن میں لکھا ہے مومن مومن بھائی ہے۔ پڑھیے جو قرآن میں لکھا ہے مومن مومن بھائی ہے۔ دشمنان اہل بیت کربلا تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اپنی کوشش میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ مولا عباس مولا حسین کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہے پہلے سے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس ذکر کو مٹنے نہیں دوں گا۔ لہذا یہ کہ ہم آپ مل کر کے دعا کریں، اور اب یہ وقت جب وہ بالکل کھل گئے ہیں، اور دیکھیں اسی لیے ظہور ہو بھی نہیں رہا تھا شاید، کیونکہ یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دیکھیں بالکل ایک دم سب سامنے آ گئے، چہروں سے نقابیں الٹتی چلی آ رہی ہیں۔ تو مولانا فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو ظہور نہ ہونے کی کہ دست خدا وہی ہے، وہی ذوالفقار ہے۔ دست خدا وہی ہے، وہی ذوالفقار ہے۔
مولا کو حکم رب کا فقط انتظار ہے. دستے خدا وہی ہے، وہی ذوالفقار ہے. مولا کو حکم رب کا فقط انتظار ہے. کھل جائیں دشمنان علی تو ظہور ہو، شاید یہی مشیت پروردگار ہے. کھل جائیں دشمنان علی تو ظہور ہو، کھل جائیں دشمنان علی تو ظہور ہو، شاید یہی مشیت پروردگار ہے. اور آج کے حالات میں نیا تقیہ ہے حرام، کچھ بھی ہو انجام اب ہم سے نہ سوچا جائے گا. آج کے حالات میں نیا تقیہ ہے حرام، کچھ بھی ہو انجام اب ہم سے نہ سوچا جائے گا. بس 100 کی سیدھی بات یہ ہے، دشمنان آل پر کھل کے لعنت کیجئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. 100 کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان آل پر، 100 کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان آل پر، کھل کے لعنت کیجئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا.